السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک آرمی کے میجر کی جن سے 16 کلو گرام چرس جو ہے وہ برآمد ہوئی، اور ان کو جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی تحویل میں لیا۔ لیکن اب وہ جو میجر صاحب ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے خلاف کارروائی کی گئی یہ دراصل انتقامی کارروائی ہے، اور یہ کہ ان کو اس سے قبل جو ہے وہ نوکری سے برخاست کیا گیا بغیر کوئی عذر بتائے۔ اور مزید انہوں نے جو ہے اس میں کیا کہا اور اس کیس کی کیا تفصیلات ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل رپورٹنگ ود اسد سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو ناظرین، یہ ثوابی سے تعلق رکھنے والے ایک میجر ریاض الحق ہیں جنہوں نے 1998 میں پاکستان آرمی میں کمیشن لیا، اور 2000 میں ان کو جو ہے وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پہ جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ہوئی، اور مختلف جو ہے وہ مقامات پر جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ہوتی رہی، اور پھر ان کو جو ہے تمغہ بصالت کے لیے بھی ستارہ بصالت کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا۔ اور اس میں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو افغان نیشنل آرمی تھی محمد ایجنسی کے پاس جب وہ انٹروڈ کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کی سرحد میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے جان پر کھیل کر جو ہے وہ اس کو روکا۔ تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ 2017 میں جب ان کا نام لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی کے لیے زیر غور تھا، تو اس وقت کچھ انٹیلیجنس رپورٹ آئیں اور ان میں کچھ چیزیں ایسی تھیں، کچھ چیزوں کی نشاندہی کی گئی، تو اس کے بعد ان کو آرمی کی اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ جو ہے اس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں پر ان کو 3-4 دن جو ہے وہ کنفائنمنٹ میں رکھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے وہاں پر جو ہے وہ ہیومیلیشن کی گئی، میرے پہ تشدد کیا گیا، میری تذلیل کی گئی، اور اس کے بعد ان کا نام نہ صرف جو ہے وہ پروموشن سے ڈراپ کر دیا گیا بلکہ ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جو ہے وہ بغیر کسی ڈیو پروسیس کے نوکری سے نکالا گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پھر 2019 میں ایک پیٹیشن فائل کی، جس میں انہوں نے مختلف افسران کے جو کہ انٹیلیجنس کے تھے اور کچھ ان کے اپنے افسران تھے، ان کا نام جو ہے وہ اس پیٹیشن میں لکھا اور ان کو رسپونڈنٹ بنایا، فریق بنایا ان کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جو ہے وہ نوکری سے بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی عذر کے نکالا گیا ہے، اور فلاں فلاں جو ہے وہ افسران جو وہ میرے خلاف تھے۔ تو اس پیٹیشن کی جو ہے وہ ابھی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ابھی وہ زیر سماعت ہے، اور اس پر نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں ملٹری اتھارٹیز کو۔ تاہم جو یہ میجر حق ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس پیٹیشن کے آنے کے بعد ان کو جو ہے وہ زیادہ ان کو ہراسمنٹ کا ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کی جو ہے وہ گاڑی کا تعاقب کیا جاتا رہا، اور پھر ایک روز ان کے گھر پر جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے ان کے گھر پر جو ہے وہ ریڈ کیا بغیر کسی وارنٹ کے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو بھی تنگ کیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد ان کو بھی جو ہے وہ کچھ 3-4 دن کے لیے جو ہے وہ زیر حراست رکھا گیا، اس کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ ابھی جو واقعہ تھا جس کے خلاف یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہے، اس کی کچھ تفصیل یوں ہے کہ 15 مارچ کو ANF نے ایک FIR رجسٹرڈ کی، اور اس میں جو لکھا گیا ہے کہ انہیں ایک مخبر کی ایک اطلاع ملی کہ یہاں سے جو چرس جو ہے وہ سمگل کی جا رہی ہے۔ تو اس جو یہ میجر صاحب جس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے اس کو روکا، تو اس کی ڈگی میں سے 16 کلو گرام جو ہے وہ چرس برآمد ہوئی۔ تو یہ جو پیٹیشن میں لکھا گیا ہے اس میں ذرا مختلف باتیں لکھی ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو میجر حق ہیں یہ اپنی بیمار ساس کو لینے کے لیے سہالہ گئے، اور وہاں سے یہ رینٹ کی جو ہے گاڑی ان کے پاس تھی، اور ان کو لیک ویو پارک جو ہے جس کو یہ راول جھیل کے کنارے پہ جو ایک پارک ہے وہاں پر ان کو روکا گیا، اور ان کو پھر وہاں سے ایک گیسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے ان کی جو پیٹیشن اس کے مطابق ان سے پوچھ گچھ کی گئی
کہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں کیا پٹیشن فائل کی ہے اور کیوں فائل کی ہے، اور ان لوگوں کے نام کیوں آپ نے ڈالے ہیں بیچ میں مختلف افسران کے۔ اور 3-4 دن وہاں پر ان کو رکھا، اور اس کے بعد 15 تاریخ کو ان کو جو ہے وہ باقاعدہ حراست میں لے کر ان کو حوالات میں بند کر دیا گیا، اور یہ اس وقت سے جو ہے یہ زیر حراست ہے۔ پھر ان کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ ان کا جو کیس ہے وہ کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس CNS عدالت میں چل رہا ہے، اور وہاں پر انہوں نے بیل کے لیے اپلائی کیا تھا، ضمانت کے لیے، لیکن ان کو ضمانت نہیں ملی۔ ابھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلائی کیا ہے کہ ان کو ضمانت جو ہے وہ دی جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی ابتدائی سماعت کے بعد جو اس میں رسپونڈنٹ ہیں، فریق ہیں، جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہیں متعلقہ تھانے کے، ان کو نوٹس جاری کیا ہے اور ان سے 2 ہفتوں میں جواب مانگا ہے، اور کیس کی جو ہے وہ مزید سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ تو آئندہ سماعت پر یہ جو ANF کے جو اہلکار ہیں ان کی جانب سے رسپانس جو ہے وہ فائل کیا جائے گا، اور اس کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ اس جو بیل کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ دے گی۔ تاہم ابھی جو ہے یہ میجر صاحب جو ہیں یہ اڈیالہ جیل میں ہی قید ہیں، اور جب تک ان کی بیل پر فیصلہ نہیں ہوتا یہ وہاں پر ہی رہیں گے، اور یا جب تک ٹرائل میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک ان کو قید میں ہی رہنا پڑے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔